ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق آؤ اکابری کی حیات سے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام جو روز بروز ترقی کی طرف گامزن تھی، تو اس سے کفار کے دل میں زبردست عداوت اور حسد بھی بڑھتی چلی جاتی تھی، کیونکہ وہ بنیاد جو تھی وہ حسد بہت زیادہ تھی۔ پھر فتوحات کے دروازے کھلتے چلے گئے، تو جو ترقی ہوتی ویسے ہی عداوت اور حسد اور دشمنی کا جو رجحان تھا وہ بڑھتا چلا جاتا تھا۔ 7 سن ہجری میں جب حدیبیہ سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، تو خیبر کے یہودیوں کا ایک وفد سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا درپے ہوا۔ ایک مشہور جادوگر تھا لبید ابن عاصم، اس سے رابطہ کیا کہ وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کوئی تکلیف کا سبب بنے، اور جادو کی ترکیب وہاں مطلب اس کو دی، اپنی بپتا سنائی، اپنی داستان سنائی کہ ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں اور ہمارا نام و نشان مٹ رہا ہے، اور ہم نے بہت سازشیں کی، ہم نے بہت منصوبے بنائے اور کافی لوگوں کو بھڑکایا، لیکن ہم ناکام رہے۔ ہم نے بڑے بڑے جادوگر بھی استعمال کیے مگر ان کو بھی کوئی کامیابی نہیں مل سکی۔ اب بڑی باری آرزو لے کر ہم تیرے پاس آئیں، تیری بڑی دھوم مچی ہوئی ہے کہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، تو بڑے کام کر دیتا ہے، تو ہمارا بھی کام کر دے، اور اس کو بھاری نذرانے وغیرہ بھی دیے۔ چنانچہ اس نے حامی بن لی۔ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ ایک یہودی لڑکا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا، اسی طرح ورغلا کر اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنگھی مبارک کا ایک ٹکڑا اور چند موئے مبارک حاصل کر لیے۔ اب اس کی بیٹیوں نے جو فن میں بھی اس سے 2 قدم آگے تھیں، جادو کیا اور ان چیزوں کو در کھجور کے خوشے کے غلاف پہ رکھ کر بنی زریق کے ایک کنویں کی تہ میں ایک بھاری پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اب 6 ماہ جب گزرنے لگے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس کے معمولی اثرات ظاہر ہونے لگے۔ 40 روز گزرے تو تکلیف میں اور اضافہ ہوا، آخری 3 دن میں اور اضافہ ہوا۔ اب یہ جو جادو تھا اس کی تکلیف اور اس کے اثر سے متعلق الحمدللہ خزانہ عرفان میں صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الحادی لکھتے ہیں، اس جادو کے حوالے سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک اور اعضائے ظاہرہ پر اس کا اثر ہوا، قلب و عقل اور اعتقاد پر کچھ اثر نہ ہوا، یہ یاد رکھیے گا۔ البتہ جب تکلیف زیادہ بڑھی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اسی رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں حقیقت حال سے آگاہ کیا گیا۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا کہ عائشہ، میں نے اپنے رب سے جس بات کے بارے میں دریافت کیا تھا میرے رب نے مجھے اس کے متعلق بتا دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا بتایا گیا؟ تو ارشاد ہوا، رات کو خواب میں 2 آدمی میرے پاس آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گئے، دوسرے پاؤں کے نزدیک۔ ایک روایت کے مطابق وہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا انہیں کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے جواب دیا انہیں جادو کیا گیا ہے۔ پوچھا کس نے کیا ہے؟ جواب ملا لبید ابن عاصم نے۔ پوچھا کس چیز میں؟ بتایا کنگھی کے ایک ٹکڑے اور چند بالوں، اور وہ پورا حال بیان ہوا۔ پوچھا کہاں رکھا ہے؟ تو کنویں کا پتہ بتایا گیا کہ پتھر کے نیچے اس طرح دبا دیا گیا ہے۔ پوچھا اب کیا کرنا چاہیے؟ بتایا اس کنویں کا سارا پانی نکال دیا جائے، پھر اس پتھر کے نیچے سے ان چیزوں کو نکالا جائے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، عمار ابن یاسر اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس مقصد کے لیے اس کنویں کی طرف بھیجا۔ انہوں نے پانی نکال کر اس کنویں کو خشک کر دیا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود وہاں تشریف بھی لے گئے۔ پتھر کو اٹھایا گیا تو اس کے نیچے سے وہی چیز جو بیان کی گئی تھی وہ برآمد ہوئی، اور چند بال جو تانت کے ایک ٹکڑے میں بندھے ہوئے تھے، اور اس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں، 11 گٹھان جس کو کہتے ہیں۔ اسی اثنا میں سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، اور 2 سورتیں، سورہ فلق اور سورہ ناس
پڑھ کر سنائی اور عرض کیا آپ ان صورتوں کی ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اور ایک ایک گرے کھولتے جائیں اور ایک ایک سوئی نکالتے جائیں۔ چنانچہ دونوں صورتوں کی 11 آیتیں پڑھی گئیں، ان کی تلاوت سے 11 گرے کھلیں اور ساری سوئیاں نکل گئیں، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت میں جو وہ اثرات تھے وہ زائل ہوئے، جادو کا اثر بھی زائل ہو گیا۔ اس پر صحابہ کرام علیہم رضوان نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اگر آپ ارشاد فرمائیں تو ہم اس خبیث کا سر قلم کر دیں۔ تو آقا مدینہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ یوں ارشاد فرمایا، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے شفا بخش دی ہے، میں اپنے لیے لوگوں میں فتنے کی آگ بھڑکانا نہیں چاہتا۔ یعنی اس پر غور کیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کس قدر عرفہ و اعلیٰ ہے کہ اپنی ذات کے لیے اپنے جان کے دشمنوں سے بھی کبھی انتقام نہ لیا۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق آؤ اکابری کی حیات سے۔